خداوند متعال نے ہر انسان کو ایک خاص صلاحیت دے کے خلق کیا ہے. جو میری صلاحیت ہے وہ آپ کی نہیں ہے، جو آپ کی ہے وہ دوسرے کی نہیں ہے، جو دوسرے کی وہ تیسرے کی نہیں ہے. یہ انسان کو تلاش کرنا ہے کہ خداوند متعال نے اس کو اس کائنات کی مشینری کا کون سا پرزہ بنایا ہے. صحیح. ٹھیک بھائی، آپ ایک گاڑی کو اگر نظر میں رکھیں تو ایک گاڑی میں ہزاروں پرزے ہوتے ہیں، اور ہر پرزہ اپنی ذمہ داری کو کیا کر رہا ہے؟ پورا کر رہا ہے. کیا آپ کو حق ہے کہ آپ اس کو اس کی جگہ سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دیں؟ بالکل نہیں. اگر رکھ دیں گے تو کیا ہوگا؟ 4 ٹائروں کی جگہ اگر آگے کے 2 ٹائر 4 بنا دیے جائیں تو وہ گاڑی کھڑی رہے گی. اور کیا ہوگا؟ آپ سیٹ کی جگہ ٹائر لگا دیے، ٹائر کی جگہ سیٹ لگا دیجئے، اسٹیئرنگ کی جگہ جو ہے کچھ اور انجن لگا دیے انجن، تو وہ گاڑی تھوڑی رہے گی. پھر خداوند متعال نے اس کائنات کو بہت ہی منظم بنایا ہے. ہر انسان کا اس کے اندر ایک خاص کردار ہے. صحیح. معرفت نفس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری کو اس کائنات میں سمجھے. اے انسان، میں نے تجھے کیوں بنایا ہے؟ اور جیسے جیسے اس ذمہ داری پہ عمل کرتا چلا جائے گا، علم، معرفت، یقین میں اس کے کیا ہوتا جائے گا؟ اضافہ ہوتا جائے گا. ایک سوال کی اجازت چاہوں گا قبلہ. جی. تھوڑا سا قابل غور ہے. انسان کیسے پہچانے کہ میں کون سا پرزہ ہوں اور مجھے کہاں فٹ ہونا ہے؟ احسان، اسی پہ آ رہے تھے کہ آپ دیکھیں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ خداوند متعال نے ذمہ داریوں کو تقریباً کلیئر کر دیا ہے کہ بھئی دیکھو، اگر تم باپ ہو تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم بیٹے ہو تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم زوجہ ہو تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم شوہر ہو تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے. اس کے لیے بہترین کتاب، اور میں پہلی بھی ناظرین خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اسی امام سے منسوب ہے جس کی ہم دعائے مکارم اخلاق پڑھ رہے ہیں. تو امام نے صرف دعا نہیں بیان کی ہے بلکہ اس کا رائے حل بھی دیا ہے. سبحان اللہ. امام نے اسی دعا کے ساتھ ہمیں کتاب عطا کی، رسالۃ الحقوق، اور بہترین کتاب. اس میں آ کے بتا دیا ہے کہ اے انسان، اس کو پڑھ لے، تو دیکھ اس میں کس کیٹیگری میں آ رہا ہے. میں نے اس میں باپ کے حقوق بتائے ہیں، میں نے اس میں ہاتھ کے حقوق بتائے ہیں، میں نے اس میں آنکھوں کے حقوق بتائے ہیں، میں نے اس میں بیٹے کے حقوق بتائے ہیں، میں نے اس میں درخت کی بنسبت تیرے حقوق کیا ہیں بتایا ہے اس کو. اب آپ تو اس کو پڑھتا جا، اس میں اپنی ذمہ داری کو طے کرتا چلا جا کہ اچھا یہ بھی میرا ذمہ داری، یہ بھی میری ذمہ داری ہے. جتنا اچھا تو اس ذمہ داری پہ عمل کرے گا وہی تیری عبادت ہے. تیری عبادت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. دیکھیں، میں بارہا پوچھتا ہوں، اگر ایک کارخانہ کسی نے بنایا کہ بھائی یہ میں کارخانہ بنا رہا ہوں کہ یہ 24 گھنٹے کام کرے گا، 24 گھنٹے اس کو کیا کرنا ہے؟ کام کرنا ہے، اور میں نے اس کو اسی کام کے لیے ہی بنایا ہے، لیکن بننے کے بعد وہ اس سے کہے کہ نہیں یہ کارخانہ صرف 17 منٹ چلے گا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ دیوانہ. خداوند متعال کر رہا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان و جنات کو صرف اور صرف کس کے لیے خلق کیا ہے؟ عبادت کے لیے. تو کتنی دیر عبادت ہونا چاہیے؟ اور قبلہ سادہ سا سوال ہے نا، اگر انسان 24 گھنٹے نمازوں کو عبادت سمجھ کے کرتا رہے تو کیسے کرے گا؟ تو کیسے کر تو سکتا؟ زندگی کے دوسرے کام کیسے ہوں گے؟ اپنے لیے غذا کیسے تہیا کرنی ہے، دیگر اسباب کیسے پیدا کرنے ہیں، اولاد کو کیسے چلیے پالنا ہے. آپ کہیے 17 منٹ نہیں، خداوند متعال کم سے کم 24 گھنٹے میں 10 گھنٹے تو عبادت کرنے کو کہتا، 10 گھنٹے تو کہتا نماز پڑھو. سال میں صرف ایک ہی مہینہ روزہ رکھا جائے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ عبادت کا معنی وسیع ہے. عبادت یعنی دیکھیں سیدھا 2 لائن میں اس کو یاد کر لیں، 2 لائن میں اس کو یاد کر لیں. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت یعنی اپنی ذمہ داری کو بہترین طریقے سے نبھانا. ختم. جتنا اچھی کوالٹی سے آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے اتنی بہترین آپ عبادت کر رہے ہیں.